وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ پہلے بھی کسی ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا اور آپ کو ہمت اور حوصلے کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس کے حوالے سے 2-3 باتیں اور میرے ذہن میں ہیں تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یا تو آپ یا آپ کا بیٹا یا آپ کے بیٹے کا بیٹا، اس سے آگے ہماری پہنچ نہیں ہے۔ بھئی کسی کو تو آگے کھڑا کرنا ہے کہ کھڑا ہو جائے، فکر مت کر، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائے گا نا تو مر جانا، ورنہ 70-80 سال کی عمر میں اس سے زیادہ تکلیف سے اسپتال میں مر رہا ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، ہر روز کسی کو یاد کر رہا ہوگا کہ کوئی آگے مجھے بچا لے، کیونکہ لمبی لمبی دعائیں ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، تو اب اس کو ایک انداز سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا تو آپ عبد المطلب کی طرح اتنے بہادر ہوں کہ لشکر جرار بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو، ابرہہ کا ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آتا ہے کہ میں آج خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، تو آپ ذرا بھی نہ پریشان ہو، نہ گھبرائیں، اور بلکہ ہمت و حوصلے سے اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں کہ بھائی یہ جس کا خانہ کعبہ گھر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اس کے اوپر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ مجھے اپنے اونٹ چاہیے تو مجھے میرے اونٹ میرے حوالے کر دے، اتنی ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ تو پھر یہ بہادری کا اثر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تک جائے گا کہ وہ اتنے جرری اور اتنے بہادر ہوں کہ ان کا کل کو پوتا آ کر پوری دنیا کو فتح کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرح۔ کہ دادا اتنے پاورفل، اتنے طاقتور، اتنے جرری اور اتنے بہادر تھے کہ ان کا اثر ان کے بیٹے تک گیا، اور ان کے بیٹے کا اثر ان کے بیٹے یعنی عبد المطلب کے پوتے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا کہ آج پوری کائنات کے اندر آپ کو مسلمان ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ تنے تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہمت اور ان کی حوصلہ اور یہ بہادری تھی کہ آپ خود دیکھیں کہ تنے تنا زیرو سے آج 1,70,00,000,000 جو ہے مسلمان جو ہے آپ کو پوری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اندر وہ ہمت وہ حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم ماں باپ کے ذریعے، یاد رکھیں ہمت ہمیشہ گھر سے بچوں کو ملتی ہے۔ اگر ماں باپ ہی بزدل ہوں تو بچے بزدل ہی پیدا ہوں گے۔ ہمت اور حوصلہ تو لوگ باہر دوستوں سے لیتے ہیں، بچے کالجوں میں جا کے، اسکولوں میں جا کے دوسروں سے ہمت حوصلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جب مٹ بھیڑ ہوتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بچے باہر سے بہادری لیتے ہیں۔ اصل بہادری گھر سے لینی چاہیے۔ ایک مثال دوسری آپ کو اور دے دیتا ہوں، اسی دادا اور اسی دادا کے بیٹے اور اسی دادا کے پوتے کی مثال میں آپ کو ایک اور طریقے سے دے دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں دادا وہی عبد المطلب، یا تو آپ عبد المطلب کی جگہ ہوں تو پھر آپ کے بیٹا اتنا طاقتور ہوگا ابو طالب کی صورت میں کہ ان کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھتیجے تھے ابو طالب کے، ان پر جو ہے کسی نے ہاتھ ڈالنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ راتوں میں جب آپ کے ساتھ وہ بچوں کے ساتھ، آپ کے ابو طالب کے بچوں کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو ابو طالب راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کو جو ہے وہاں سے ہٹا کے حضور کو سلاتے تھے، حضور کی جگہ پہ اپنے بچوں کو سلا دیتے تھے کہ ناگہاں اچانک رات میں کوئی دشمن آ کے میرے بھتیجے پہ حملہ نہ کرے، اور اگر وہ بچہ بھتیجے کی جگہ بھلے میرا بیٹا ہی کوئی قربان ہو جائے، اتنی محبت اور اتنی بہادری کا مقابلہ کرتے تھے۔ کفار مکہ جو ہے کبھی بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جب تک ابو طالب یہاں پہ زندہ ہیں ہم ان کے اوپر کیسے ہاتھ ڈالے، وہ سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا بہادری آپ کے اندر ہوگی کہ اس کا اثر پھر آپ کے بیٹے یعنی حضرت علی علیہ السلام تک آپ خود دیکھیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ہر مارکے کے اندر آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر میں دیکھ لیں، غزوہ احد میں دیکھ لیں، غزوہ حنین میں دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، غزوہ خندق دیکھ لیں، ہر غزوات کے اندر جو بہادری حضرت علی علیہ السلام کی نظر آتی ہے وہ کسی اور میں ہمیں نظر نہیں آتی
کہ عمرو بن عبد عود جو اکیلا 1000 پر بھاری تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہ ایک بار سے ہی 2 ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا ہے، زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمت و حوصلہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھنا شروع کر دیں، سیرت النبی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اہل بیت کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں، یقین کریں آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ آپ کو لگے گا جیسے آج ہم پیدا ہوئے ہیں، آج ہم نے دین کو سمجھنا شروع کیا ہے۔ آپ خود غور نہیں کرتے کیا اس دنیا کے اندر ہم اس قدر جو ہے بناوٹی اور اس قدر وہ ہو گئے کہ ہر چیز جو ہے نا ہمیں مصنوعی چاہیے ہوتی ہے، حقیقی چیز اور اصل چیز کی ہمیں پہچان ہی ختم ہو گئی ہے دنیا کے اندر۔ بلکہ ہم اتنے جو ہے زیادہ اسمارٹ اپنے آپ کو اور اتنا کہ بہت ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز برتنے کے لیے ہمیں جو ہے برانڈڈ چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی گاڑی بھی لینی ہو تو ہم برانڈڈ ڈھونڈتے ہیں جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، بے شمار اس کے اندر خوبیاں ہوں۔ کپڑا خریدنا ہو، کھانے پینے کی چیز خریدنی ہو، کوئی بھی دنیا میں زندگی برتنے کے لیے کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہماری نظر پہلے ہوتی ہے کہ برانڈڈ ہوگی، اوریجنل ہوگی تو ہم اسے لیں گے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ معمولی بات ہے، دین جو کہ اصل ہے، جس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، جس کی وجہ سے ہماری آخرت میں جو ہے کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے، وہ ہم جو ہے در والوں پہ ہم نے بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ در والے غلط ہیں، در والے صحیح ہیں، انہی کی محنت اور مشقت، ان کی قربانیاں، ان کی تمام یہ محنتوں کی وجہ سے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ انہوں نے صحبت رسول اٹھائی ہے، صحبت رسول میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن ان سے بھی اوپر تو کچھ لوگوں کا درجہ ہے جو 24 گھنٹے ہمہ وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان کی تعلیمات پڑھیں گے تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ واقعی میں یار اصل دین تو ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ ہم صرف پورے سال میں 11 مہینے گزار کے 1 مہینے میں جو ہے دیندار نظر آتے ہیں تو ہمیں کتنا اپنے اندر کتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نے پورے جو ہے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے قرآن بھی ختم کر لیا، 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، ہم نے راتوں میں تراویحیں بھی پڑھی ہیں، شب بیداریاں بھی کی ہیں، دن میں روزے بھی رکھے ہیں، غریبوں کا بھی خیال کیا ہے، خوب صدقہ و خیرات بھی ہم نے کیا ہے۔ اور جن کا تو 12 مہینے کا یہ معمول رہا ہو تو اگر ان کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل جائے گا، ہمارے کو کتنا ہمیں ذہنی سکون ہوگا۔ آج کا ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار ذہنی ٹینشن ہے، وہ نیند کے لیے گولیاں دوائیاں استعمال کرتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک مشین بنا کے ہم نے اپنے آپ کو رکھ لیا ہے۔ کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے؟ اہل بیت کے ساتھ، حضور کے گھر والوں کے ساتھ کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے؟ یقین کریں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ہم تو آج دروازہ لگا کے سکون کی نیند بے فکر ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، دروازہ بند کر لیا اپنے گھروں کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قلعے کے اندر محفوظ ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ صحابہ کرام اور پھر اہل بیت کے جو جتنے بھی یہ گھرانے تھے کہ یہ ان کے پکے قلعوں میں رہتے تھے، کس قدر کھلے گھروں میں رہا کرتے تھے کہ دروازے تک ان کے جو ہے مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے۔ ٹاٹ کے پردے اکثر لوگوں کے گھروں پہ رہا کرتے تھے، ان ٹاٹ کے دروازوں پہ، ٹاٹ کے پردوں کے اندر زندگیاں گزار کے وہ چلے گئے اور پھر بھی بے خوف ہو کے زندگی گزارتے تھے۔ ہمیں موت کا اتنا خوف ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی 1 2 3 تالے لگا کے سکون سے ہم لوگ رہتے ہیں، پھر بھی ہمارا جو ہے ذہن مطمئن نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی چور ڈاکو نہ ہمیں گھس کے چلا آ کے ہمارے گھر میں ہمارے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمیں لوٹ کے نہ چلا جائے، ہمیں مار کے نہ چلا جائے۔ یعنی ہر طرح سے ہم بالکل جو ہے دین اسلام کے بالکل ہی ہمارا معاملات بالکل الٹ نظر آتے ہیں، بالکل الٹ، کہ ہر چیز کا خوف 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 کھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، اگر ایک اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا تو نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں خوف ہمارے دل میں جمع ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں اگر اللہ ہی کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ یار ایک دن اس کے آگے کھڑا ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، سارے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، وہ ہماری ذرہ برابر برائی کو بھی نہیں چھپائے گا، سامنے لے آئے گا، اور ذرہ برابر کوئی ہم نے نیکی بھی کی ہوگی تو وہ بھی نہیں چھپنے دے گا، وہ بھی سامنے لے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اور آپ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں جو ہے اپنی زندگی سرشار رکھتے ہیں، ہر وقت سرشار ہے ان کی محبت میں کہ ہم بے شک ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نظر نہیں آتا۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہماری رفتار سے کہیں بھی ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار بندے ہمیں تو نظر نہیں آتے۔
ہر معاملے میں ہم جو دنیا کے جو ہے سارے فن ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کس کو بے وقوف بنانا ہے، کس طرح سے اپنا الو سیدھا کرنا ہے، کس طرح سے اپنے سارے مسئلے سیدھے کرنے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر یاد رکھیں کہ ہمیشہ دو راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو صرف اس کے لیے صحیح ہوتا ہے، اور ایک وہ راستہ ہوتا ہے جو سب کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، اتنا خود غرض ہے انسان کہ ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں صرف اس کا فائدہ ہو، بھلے کسی کا نقصان ہوتا ہو جائے، لیکن اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً اس کی طرف لپکتا ہے کہ یار اس میں میرا فائدہ ہے۔ اور جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف وہ اتنی توجہ نہیں دیتا کہ یار سے تو اس کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، اس کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، تو مجھے کیا ملے گا اس میں۔ اتنا خود غرض ہے انسان۔ لیکن اہل بیت نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ وہ اگر اس طرح سوچتے تو اپنے تک ہی دین اگر رکھ کے چلے جاتے کہ میرے بیوی بچے میرے گھر والے دیندار بن جائیں تاکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہم لوگ فائز ہو جائیں، اپنے تک ہی دین کو رکھ کے چلے جاتے، تو خود سوچو کہ آپ اور میں آج کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، کسی کلیسا میں بیٹھے ہوتے، کسی شراب خانے میں شرابیں پی رہے ہوتے۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ اپنے ہی لیے جینا نہیں ہے زندگی کے اندر۔ مسلمان ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو کسی مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو پوری دنیا کا ٹھیکہ لے کر آ گیا ہے۔ کیا مذاق تھوڑی ہے کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈال دی ہے۔ اب آپ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، جاپان میں ہو، چائنا میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں پوری دنیا کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور آپ کی جہاں جہاں تک پہنچ ہے، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، جہاں جہاں جا کے جس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی مشکل کو دور کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کو تجسس ہوا اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے فوراً ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ظالم کی مدد کیسے کریں، تو ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو یعنی دونوں کی ہمیں مدد کرنی ہے، ظالم کی بھی اور مظلوم کی، ہر کسی کی مدد کرنی ہے، ہر کسی کو جو ہے گناہوں سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ بے وقوفی کر رہا ہے، یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو میں کیسے بچاؤں۔ اس کے لیے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے تھی۔ آپ خود دیکھیں اہل بیت جو راتوں میں قیام کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ پیٹ خالی ہے، گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، لیکن عبادت اور ریاضت میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ پوری امت کا غم تھا ان کو، پوری رات مصلے گیلے ہو جاتے تھے، جاگ کے عبادت اور ریاضت کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔